بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ شوال کی 26 تاریخ اور آخری جمعے کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ آج ماہ شوال کی 26 تاریخ اور آخری جمعے کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا، پورا سال آسمانی اور زمینی بلاؤں سے حفاظت میں رہو گے۔ پیارے بھائیو، ماہ شوال کی 26 تاریخ اور آخری جمعے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، بے سکونی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج ماہ شوال کی 26 تاریخ اور آخری جمعہ جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے، اس دن کو کسی صورت ضائع مت کیجیے گا، پھر پورا سال آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ جو شخص کوئی بھی وظیفہ پڑھ کے آج تک کامیاب نہ ہو سکا، جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو کہتے ہیں کہ ہم تو وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، وظائف پڑھنے کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو میری ان تمام بہن بھائیوں سے آج گزارش ہے کہ ماہ شوال کے آخری جمعہ یہ 3 کام لازمی کر لو۔ جن کے کاروباری مسائل ہیں، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، جن کے رشتوں کے مسائل ہیں، آج ماہ شوال کی 26 تاریخ کو یہ 3 کام کر کے دیکھ لیں۔ انشاءاللہ یہ 3 کام کرتے ہی آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ ماہ شوال کے آخری جمعے یعنی آج آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، ورنہ آپ پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ اس وقت پڑھ لیا ہوتا، تو سارا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ جو لوگ کوئی کاروبار شروع نہیں کرتے، پریشان رہتے ہیں کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، حادثہ نہ ہو جائے، آج ماہ شوال کی 26 تاریخ اور آخری جمعے کے دن رب کریم کے یہ 3 نام بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ کریم آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی، آپ کے کاروبار کی، آپ کی اولاد کی انشاءاللہ خود حفاظت فرمائے گا۔ پیارے بھائیو، آج جو وظیفہ لے کر آیا ہوں، جو گھر کے بچے بچے کو پڑھنا چاہیے، کم از کم گھر کا ایک فرد تو اس وظیفے کو لازمی پڑھے۔ آج ہر کوئی رب کریم کی حفاظت میں جانا چاہتا ہے۔ حالات پیارے بھائیو اتنے خراب ہیں، مہنگائی اتنی ہے کہ چھوٹا سا نقصان بھی انسان کو کئی سال پیچھے لے جاتا ہے۔ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، اور جیسے ہی کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا پھر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ آج ان سارے مسائل کے حل کے لیے ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے پہاڑ جتنی مشکل کے لیے بھی مدد مانگے گا تو انشاءاللہ غیب سے مدد آئے گی، تمام کی تمام تنگ دستیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ آج وہ شخص بڑا مقدر والا ہوگا، بڑا ہی قسمت والا ہوگا جو شخص آج یہ عمل کرے گا، اور وہ شخص بڑا ہی بد قسمت اور بڑا بد نصیب ہوگا جو آج یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ اس شخص کے سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ پھر یہ موقع اس کو نہیں ملے گا، پھر یہ اگلے سال ماہ شوال کے آخری جمعے کو آئے گا، تو تب تک وہ انتظار کرے گا۔ اور بہت سارے بد قسمت لوگ تو وہ ہوں گے کہ جن تک یہ ویڈیو ہی نہیں پہنچے گی۔ اس لیے پیارے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کوشش کر کے جلد از جلد باقی اپنے تمام دوستوں، رشتہ داروں تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس عمل سے مستفید ہو سکیں، اور آپ بھی کوشش کریں کہ اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیں، اس عمل کو لازمی کر لیں۔ آج تک جن لوگوں کی دعائیں پوری نہیں ہوئی، آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ دعائیں دیں گے کہ کاش اتنے سال پہلے یہ وظیفہ کیوں نہیں پڑھا۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، ماہ شوال کی 26 تاریخ اور آخری جمعے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آج کے دن آپ نے کسی بھی وقت اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ یقین کیجئے گا، ہر طرح کے مسائل سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کے حادثوں سے آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ یہ حفاظت نہ تو کوئی آپ کا حفاظتی گارڈ کرے گا، نہ میں کروں گا، نہ کوئی اور کرے گا، بلکہ اللہ کریم خود آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں سفلی اعمال ہوتے ہیں، جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں، آسمان سے بلائیں زمین پر آتی ہیں، حادثات ہوتے ہیں، کاروبار تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ایسے تمام نحوستیں، تمام پریشانیاں
तमाम नुकसानात, तमाम हादसात। आज ये वजीफा पढ़ने से एक तो आप हर तरह की मुश्किल परेशानी से अल्लाह की हिफाजत में चले जाएंगे, दूसरा बैठे बैठे अचानक हालात बदल जाएंगे, एकदम से इतना रिस्क और दौलत आएगी, एकदम से प्यारे भाइयों बेड़े पार हो जाएंगे, बिगड़े काम संवर जाएंगे, घर के हालात ठीक हो जाएंगे, बंद कारोबार चल पड़ेंगे, जिस दुकान पे गाहक नहीं आता प्यारे भाइयों गाहकों का रश लग जाएगा, इतना रिस्क, इतनी दौलत आएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि हमने शवाल के महीने की आज तक कदर ही नहीं की। ये महीना तो लाखों करोड़ों का मालिक बना देता है। हत्ता कि अगर आपके सामने कोई ताकतवर दुश्मन खड़ा है, अगर आपका कोई काम नामुमकिन हो चुका है, पहाड़ जैसी रुकावटें हैं, तो आज प्यारे भाइयों ये वजीफा पढ़ के अल्लाह करीम से मांगे, इंशाअल्लाह आपकी पहाड़ जितनी रुकावटें, बंदिशें जड़ से खत्म हो जाएंगी। तो आइए नाज़रीन कराम, अब हम चलते हैं आज के इस मुजर्रब वजीफे की जानब और आपको बताते हैं कि ये अमल आपने करना कैसे है और इस अमल को करते वक्त आपने किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा इंशाल्लाह। अब अमल क्या है? आज माह शवाल की 26 तारीख और आखिरी जुमे के दिन आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर प्यारे भाइयों आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या फिर आप अगर नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी आता है तो प्यारे भाइयों दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज्यादा है। जब आप लोग दुरूद पाक एक मर्तबा पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक की जात 10 रहमतें आप पे नाज़िल फरमाती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला इस पे 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने पर 10 गुनाह माफ हो जाते हैं और 10 दर्जात भी बुलंद कर दिए जाते हैं। आपने कोशिश करनी है कि दुरूद पाक आप कसरत से पढ़ा करें। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है। हर कोई आज कामयाब होना चाहता है। आज आपका जो भी मकसद है उसकी नियत कर लें। अगर आपको रिस्क चाहिए तो आज अल्लाह से रिस्क मांग लो, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी मांग लो, बड़ा घर चाहिए तो बड़ा घर मांग लें। आप अपने बच्चों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, लोग आते हैं देख के चले जाते हैं, आप इसकी नियत कर लें कि मेरे बच्चे या बच्ची का कहीं अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगना, आज वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। आज कबूलियत की घड़ियां हैं। माह शवाल के आखिरी जुमे के दिन जो चाहो मांग लो, मेरा रब झोलियां भर भर के नवाजेगा इंशाअल्लाह। अपने खास मकसद की नियत करते साथ ही प्यारे भाइयों फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो काम आपने करना है, जो वजीफा आपने पढ़ना है, वो वजीफा अल्लाह करीम के एक मुबारक नाम का वजीफा है। आपने प्यारे भाइयों पहले नंबर पर या जब्बारू को पढ़ना है। या जब्बारू रब करीम का एक ऐसा सफाती नाम है जिसे गायबी मुवक्कल भी कहा जाता है। जो लोग शवाल के महीने में नुकसानात के खौफ से, हादसों के खौफ से, तबाही और बर्बादी के खौफ से, जादू जिन्नात के खौफ से कोई काम शुरू नहीं करते, परेशान रहते हैं कि कहीं नया काम शुरू किया तो नुकसान ना हो जाए,
تو وہ لوگ آج ماہ شوال کی 26 تاریخ آخری جمعے کے دن یا جبارو کا یہ وظیفہ پڑھے انشاءاللہ پورا مہینہ دل کھول کر جو کام کرنا چاہتے ہیں کریں، جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں۔ پیارے بھائیوں، جو کچھ کرنا ہے کریں۔ آج آپ کو کسی بھی طرح کی نحوست سے، کسی بھی طرح کے حادثے سے، کسی بھی طرح کی مصیبت سے بچنے کا عمل بتا رہا ہوں۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یا جبارو پڑھنے سے آپ کے قریب غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کی حفاظت فرماتا ہے، جادو جنات کی تمام بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ یا جبارو رب کریم کا وہ نام ہے جو جادو جنات اور تمام بندشوں کا آخری حل ہے، جو کہتا ہے کہ میں وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکا ہوں لیکن پھر بھی جادو جنات کے اثرات ختم نہیں ہوتے، میرے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا، چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، کامیابی بھی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ تو آج یا جبارو کو پڑھیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے ماہ شوال کے آخری جمعے کے دن اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے یا جبارو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا جبارو ایک بار ہو گیا، یا جبارو 2 بار ہو گیا، یا جبارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے پیارے بھائیوں، آپ نے یا جبارو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ پیارے بھائیوں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت ختم ہو جائے گی اور آپ ایک آزاد اور پرسکون زندگی گزاریں گے۔ پیارے بھائیوں، یا جبارو کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو کام کرنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے آج ماہ شوال کے آخری جمعے کو سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت و برکت میں پہلے بہت بار بتا چکا ہوں، اب آپ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو آپ نے پیارے بھائیوں دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ 9 بار پڑھنا ہے، یعنی آپ نے 9 ٹائم 9 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اور سورہ اخلاص الحمدللہ ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے کیونکہ ہر مسلمان اس سورہ مبارکہ کو نماز کے اندر پڑھتا ہے۔ آج ماہ شوال کی 26 تاریخ اور آخری جمعے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، یہ 3 اعمال پڑھ لیے جائیں گے، وہ گھر اسی سال انشاءاللہ دولت مند بن جائے گا۔ یہ جو اعمال میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ بے حد آزمودہ ہیں، لوگوں نے ان سے بے شمار فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ خود کہیں گے کہ شوال کا مہینہ نحوستوں سے پاک ہے، پریشانیوں سے پاک ہے، مصیبتوں سے پاک ہے۔ صرف ماہ شوال کے آخری جمعے والے دن یہ 3 اعمال، 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ نے پیارے بھائیوں سورہ اخلاص کو دوسرے نمبر پر 9 بار پڑھنا ہے، یعنی 9 ٹائمز اور 9 بار سورہ اخلاص پڑھنا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ 9 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے نا تو اللہ کریم آپ کی 9 کی 9 حاجات کو انشاءاللہ پورا فرمائے گا۔ سورہ اخلاص کو 9 بار پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں جو ماہ شوال کے آخری جمعے کے دن کا خاص اور شرطیہ عمل ہے۔ آپ نے پیارے بھائیوں تیسرے اور آخری نمبر پر جمعے والے دن یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ جس گھر میں کوئی ایک شخص بھی ماہ شوال کے آخری جمعے کے دن یا حی یا قیوم کو پڑھ لے گا، اللہ کی ایسی حفاظت نصیب ہوگی کہ دنیا والے آپ پر اگر جادو جنات کا عمل کروائیں گے نا، واپس اسی پہ پلٹ جائے گا۔ جو کوئی آپ کا برا چاہے گا، جو کوئی آپ کے سامنے رکاوٹ یا بندش پیدا کرے گا، ہر طرح کی نحوست سے، ہر طرح کے جادو جنات کے اثرات سے، ہر طرح کی شیطانی اور زمینی آسیب سے اللہ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ نے پیارے بھائیوں یا حی یا قیوم کو کس طرح پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ پیارے بھائیوں آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے،
یعنی آپ نے 21 ٹائم یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے، اور جب آپ 21 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھ لیں، جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ نے پھر سے درود پاک پڑھیں گے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیں۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ ایک بار درود پاک پڑھنا ہے کم از کم۔ ویسے آپ 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم آپ نے ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے۔ اگر درود ابراہیمی آتا ہے جو نماز والا ہے وہ پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ اگر پیارے بھائیوں آپ کو وہ نہیں آتا، کچھ میرے بہن بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو وہ نہیں آتا، تو پھر میرے بھائیوں آپ نے مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دوسرے نمبر پر 9 بار یعنی 9 ٹائم آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر پیارے بھائیوں آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر 21 بار یعنی 21 ٹائم یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر سے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے ماہ شوال کی 26 تاریخ اور آخری جمعے کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے نا، انشاءاللہ آپ کو مل کے رہے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے ہاتھ سے جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اب آپ ہاتھ اٹھا کے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے، یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب تک دل کو سکون نہ مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کے گر گڑا کے دعا مانگنی ہے۔ مولا کریم تو رازق بھی ہے، تو خالق بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو ہر شے پہ قادر ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی فرمائے، اور مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ آخر میں بھائیوں میں آپ کو صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ نے وظیفے کو اس طریقے سے پڑھنا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ وظائف پڑھتے ہیں لیکن ان کو وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ وظائف کو بتائے گئے طریقے کے مطابق نہیں پڑھتے، یعنی کئی دفعہ وہ تعداد میں کمی بیشی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وظائف میں اثر نہیں رہتا۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں اس چیز کا بہت زیادہ خیال کیا کریں کہ جو آپ کو تعداد بتائی جاتی ہے نا، آپ نے اسی تعداد میں وظائف کو پڑھنا ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کے وظائف کیسے اثر کریں گے، کیونکہ یہ وظائف اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، اور جس طرح اللہ والے پڑھتے ہیں اسی طریقے سے ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، اور اگر آپ لوگ ان میں کمی بیشی کریں گے تو پھر ان وظائف کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور سچے دل کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے پڑھا کریں۔ وسوسے دل میں نہ لایا کریں کہ پتہ نہیں میرا یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، مجھے پیسہ یا دولت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اگر آپ کے دل میں ایسے وسوسے آئیں گے تو پھر میرے بھائیوں جب شک پڑ جائے نا کسی چیز میں تو پھر وہ کام نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ پاک کی ذات پہ پورا بھروسہ رکھتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے اور تعداد جو میں نے آپ کو بتائی ہے اسی تعداد کے مطابق پڑھیں، پھر انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو دیکھیں کیسا پورا فرماتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ پیارے بھائیوں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔